الرحیم. شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. سورہ یوسف. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم. اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس تو انسان کو برائی ہی سکھاتا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرما دے، بلا شبہ میرا رب بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا خاص مصاحب بناؤں گا. پھر جب ان سے بات چیت کی تو کہا آج سے تم ہمارے ہاں صاحب منزلت اور صاحب اعتماد ہو. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف نے کہا کہ مجھے اس ملک کے خزانے پر تعینات کر دیجیے، کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام کو جانتا بھی ہوں. كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. اور اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی کہ اس میں جہاں چاہیں رہیں. ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور آخرت کا اجر کہیں زیادہ بہتر ہے مومنین اور متقین کے لیے. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. اور یوسف کے بھائی آئے، پھر یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ اس کو نہ پہچان سکے. وَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. اور جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ اپنے باپ شریک بھائی کو بھی میرے پاس لانا. کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ. اور اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لاؤ گے تو نہ تمہیں میرے یہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس آنا. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وہ کہنے لگے ہم اس کے بارے میں اس کے والد سے کہیں گے اور ہم یہ کام ضرور کریں گے. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. اور یوسف نے اپنے خدام سے کہا کہ غلے کی قیمت ان کے تھیلوں میں رکھ دینا تاکہ جب وہ اپنے اہل و عیال میں جائیں تو اس کو پہچانیں، شاید کہ پھر آئیں. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا
یا ابانا منع من الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وان له لحافظون۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو انہوں نے کہا، ابا ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے، تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجیے تاکہ ہم غلہ لائیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قال هل آمنكم علیہ الا کما آمنتکم علی اخیہ من قبل فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ قال هل آمنكم علیہ الا کما آمنتکم علی اخیہ من قبل فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اس کے بارے میں تمہارا ویسا ہی اعتبار کرتا ہوں جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تمہارا اعتبار کیا تھا، تو اللہ ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير۔ اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو دیکھا کہ انہیں قیمت غلہ واپس کر دی گئی ہے، تو کہنے لگے کہ ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہماری پونجی وہ بھی واپس کر دی گئی ہے، اور اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی خوب نگرانی کریں گے، اور ایک بار شتر اور زیادہ غلہ لائیں گے کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے۔ قال لن ارسلہ معکم حتی تعطونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کی قسم کھا کر عہد نہ کرو کہ اس کو میرے پاس ضرور صحیح و سالم لاؤ گے، مگر یہ دوسری بات ہے کہ تم گھیر لیے جاؤ تو مجبوری ہے۔ جب انہوں نے قسم کھا کر اپنے باپ کو قول دے دیا تو انہوں نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کے سپرد ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹوں، تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ الگ الگ دروازوں سے جانا، اور میں اللہ کے حکم کو تم پر سے نہیں ٹال سکتا۔ حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔
اور جب وہ ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے ان سے کہا تھا، ان کے باپ کا مقصد اللہ کے حکم کو ٹالنا نہ تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش تھی، وہ پوری کر دی۔ بے شک وہ صاحب علم تھے، کیونکہ ہم نے ان کو علم دیا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں، تو جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا۔ فَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِیهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَیَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسَارِقُونَ۔ پھر جب ان کا اسباب تیار کر دیا تو پانی پینے کا برتن اپنے بھائی کے تھیلے میں رکھ دیا۔ پھر ایک اعلان کرنے والے نے آواز دی کہ اے قافلے والوں تم تو چور ہو۔ قالوا وَأَقْبَلُوا عَلَیْہِم مَاذَا تَفْقِدُونَ۔ وہ سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور پوچھا تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ قالوا نفقد سواء الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم۔ وہ بولی کہ بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا، اور جو اس کو لے کر آئے اس کے لیے ایک بار شتر انعام ہے اور میں اس کا ضامن ہوں۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم تم کو معلوم ہے ہم اس ملک میں خرابی کرنے نہیں آئے اور نہ ہم چوری کرنے والے ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین۔ بولے اگر تم جھوٹے نکلے تو اس کی کیا سزا ہے؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین۔ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے تھیلے میں وہ چیز نکلی وہی اس کا بدلہ قرار دیا جائے، ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِیَتِہِمْ قَبْلَ وَعْیِ أَخِیہِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَہَا مِنْ وَعْیِ أَخِیہِ کَذَلِکَ کِدْنَا لِیُوسُفَ مَا کَانَ لِیَأْخُذَ أَخَاہُ فِی دِینِ الْمَلِکِ إِلَّا أَن یَشَاءَ اللَّہُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءُ وَفَوْقَ کُلِّ ذِی عِلْمٍ عَلِیمٌ۔ پھر یوسف نے اپنے بھائی کے تھیلے کو دیکھنے سے پہلے دوسروں کے تھیلوں کو دیکھنا شروع کیا، پھر آخر میں اپنے بھائی کے تھیلے میں سے اس کو نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے یہ تدبیر کی، ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے، مگر یہ اللہ کو منظور تھا، ہم جسے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر علم والے سے ایک بڑا علم والا ہے۔ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔
یوسف کے بھائیوں نے کہا اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب نہیں کہ اس کا ایک بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں مخفی رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا، اور کہا کہ تم بڑے بدقماش ہو، اور تم جو بیان کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ قالوا یا ایہا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین۔ وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کے ایک بوڑھے باپ ہیں، تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجیے، ہم آپ کو بڑے احسان کرنے والے دیکھتے ہیں۔ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ یوسف نے کہا ایسی بات سے اللہ اپنی پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں، ایسا کریں تو ہم بڑے ظالم ہیں۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو علیحدہ ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ سب سے بڑے نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے اللہ کی قسم دے کر عہد لیا تھا، اور اس سے پہلے تم نے یوسف کے بارے میں کس قدر قصور کیا تھا، تو جب تک والد صاحب حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلتا نہیں۔ یا اللہ اس مشکل کو حل کر دے، اور وہی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین۔ تم واپس اپنے والد صاحب کے پاس جاؤ اور کہو ابا آپ کے صاحبزادے نے چوری کی، اور ہم وہی بیان کرتے ہیں جو ہم کو معلوم ہوا ہے، اور ہم غیب کی باتوں کے تو حافظ نہیں تھے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے، اور جس قافلے میں شامل ہو کر آئے ہیں ان سے دریافت کر لیجیے، اور ہم اس میں بالکل سچے ہیں۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل عسى الله ان یاتینی بهم جميعا انه هو العلیم الحکیم۔ اور جب انہوں نے یہ بات یعقوب علیہ السلام سے آ کر کہی تو انہوں نے کہا حقیقت یوں نہیں ہے، بلکہ تم نے یہ بات اپنے دل سے گھڑی ہے، تو صبر ہی کروں گا جس میں شکایت کا نام تک نہ ہوگا۔ اللہ سے امید ہے ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہ تو جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا آسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔
اور یعقوب علیہ السلام نے ان سے دوسری طرف رخ کیا اور کہنے لگے افسوس۔ یوسف اور ان کی آنکھیں رنج و غم سے سفید ہو گئیں اور دل میں گھٹا کرتے تھے۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین۔ بیٹے کہنے لگے اللہ کی قسم اگر آپ یوسف کو اسی طرح یاد کرتے رہیں گے تو گویا تو آپ بیمار ہو جائیں گے یا بالکل ہی مر جائیں گے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اپنے رنج و غم کا اظہار اپنے اللہ سے کر رہا ہوں اور اللہ کی باتوں کو جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یا بنی یذہبوا یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخیه ولا تیأسوا من روح اللہ انه لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخیه ولا تیأسوا من روح اللہ انه لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹوں جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا وأہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوفی لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ بس جب وہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے اے عزیز ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے اور ہم تھوڑا سا نکما سرمایہ لائے ہیں تو آپ ہمیں اس کے بدلے پورا غلہ دے دیجیے اور ہم کو خیرات دے دیجیے اور اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف وأخیہ اذ انتم جاہلون۔ یوسف نے کہا تمہیں کچھ معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم کو کچھ سمجھ نہ تھی۔ قالوا أئنك لأنت یوسف قال أنا یوسف وهذا أخی قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ وہ بولے کیا تم ہی یوسف ہو؟ تو کہا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، واقعی جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ کسی نیک کام کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن کنا لخاطئین۔ وہ بولے اللہ کی قسم اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی اور بے شک ہم قصوروار تھے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔
یوسف نے کہا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، اللہ تم کو معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابیۃ بصیرہ واتونی باہلکم اجمعین۔ اب تم میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اس کو ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا، وہ بینا ہو جائیں گے، اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ اور جب مصر سے قافلہ روانہ ہوا تو ان کے باپ کہنے لگے، اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی بو آتی ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ وہ بولے کہ واللہ آپ تو اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہیں۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ پس جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو اس نے وہ کرتا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا تو وہ جھٹ بینا ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ بیٹوں نے کہا، ابا جان آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت کی دعا کیجیے، بے شک ہم قصوروار تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں عنقریب اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی دعا کروں گا، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو جگہ دی اپنے ماں باپ کو اپنے پاس، وہ کہا داخل ہو جاؤ مصر میں، اللہ نے چاہا تو آپ امن کے ساتھ رہیں گے۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ اور اپنے ماں باپ کو اونچے تخت پر بٹھایا اور سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گرے، اور یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے ماں باپ، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے زمانے میں دیکھا تھا، جس کو میرے رب نے سچا کر دکھایا، اور اللہ نے میرے اوپر احسان کیا جس وقت کہ اس نے مجھے قید سے نکالا ہے، اور یہ کہ تم سب کو باہر سے یہاں لایا۔
اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا تھا، بے شک میرا رب جو چاہتا ہے اس کے لیے لطیف تدبیر کر دیتا ہے، بے شک وہ بڑا جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب، تو نے مجھے سلطنت کا بڑا حصہ عطا فرمایا اور مجھے خوابوں کی تعبیر دینا سکھائی، اور آسمانوں و زمین کا پیدا کرنے والا تو ہی میرا کارساز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو مجھے اپنی فرما برداری کی حالت میں مارنا اور مجھے نیک بندوں میں شامل کرنا۔ تو مجھے اپنی فرما برداری کی حالت میں مارنا اور مجھے نیک بندوں میں شامل فرما۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ یہ قصہ غیب کی باتوں میں سے ہے، ہم تم کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اور تم اس زمانے میں موجود نہ تھے جب ان لوگوں نے اپنے ارادوں میں پختگی کر لی تھی اور وہ تدبیریں کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے گو آپ اپنے دل میں کتنی ہی خواہش رکھتے ہوں۔ وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، اور آپ ان سے اس پر کوئی معاوضہ تو نہیں چاہتے، یہ تو سارے جہان والوں کے لیے صرف نصیحت ہی نصیحت ہے۔ وَكَأَيِّن مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر یہ گزرتے ہیں اور وہ ان سے اعراض کرتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اور ان میں اکثر جو اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں تو اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ کیا یہ ڈرتے نہیں کہ اللہ کے عذاب کی کوئی آفت ان پر آ جائے اور چھا جائے، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور ان کو اس کی خبر بھی نہ ہو۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اپنے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اس طور پر کہ میں دلیل پر قائم ہوں اور میرے تابعین بھی، اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا افلا تعقلون۔
اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں میں رہنے والوں میں سے صرف مرد ہی نبی بنا کر بھیجے تھے جن کو ہم وحی کرتے تھے۔ کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ ایک نظر ڈالتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا حشر ہوا؟ اور البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ حتیٰ اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین۔ یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور خیال کیا کہ جو بات انہوں نے اپنی نصرت کے بارے میں کہی تھی وہ جھوٹ نکلی تو ان کے پاس ہماری مدد پہنچی، پھر ہم نے جسے چاہا بچا لیا، اور ہمارا عذاب گناہ گار قوم سے ہٹتا نہیں ہے۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن تراشی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ اس سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور ہر چیز کو کھول کر بیان کرتا ہے، اور جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔